السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ کی جانب سے شرح نخبۃ الفکر کے درس کا یہ نیا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ شرح نخبۃ الفکر اصول حدیث کی مشہور کتاب ہے، جس کے مصنف حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اصلاً مصنف کتاب نے ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا تھا نخبۃ الفکر کے نام سے، جو بہت ہی گنجلک اور پیچیدہ تھا، تو ان کے بعض طلباء نے ان سے درخواست کی کہ اس کی شرح لکھیں، تو انہوں نے پھر اسی نخبۃ الفکر کی شرح لکھی، جو نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر کے نام سے مشہور و معروف ہے، اور دنیا بھر کی مختلف جامعات، یونیورسٹیز اور مدارس میں داخلی نصاب ہے۔ خود دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے نصاب میں بھی یہ شامل ہے، اور ندوۃ العلماء کی ایک اہم شاخ مدرسۃ العلوم الاسلامیہ علی گڑھ میں یہ کتاب 6-7 سال الحمدللہ پڑھا چکا ہوں، میرے ذمہ رہی ہے۔ تو اب یہ اکیڈمی کے پروگرام کے تحت طے پایا ہے کہ اس کتاب کے دروس کو ہم قسط وار آپ کی خدمت میں پیش کریں، تاکہ وہ طلباء جو کسی وجہ سے کسی سبق میں غیر حاضر رہ جائیں یا اس کو صحیح طریقے سے سمجھ نہ پائیں، تو ان دروس سے ان کو فائدہ پہنچے اور وہ کتاب کو کما حق ہو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم کتاب کا جو اصل مفہوم ہے، جو خلاصہ ہے، جو لب لباب ہے اور مغز ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ بہت زیادہ پیچیدہ اور بہت زیادہ گنجلک بحثیں جو ہے ان سے حد الامکان گریز کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ البتہ جو کتاب کے اندر ضروری مباحث ہیں، وہ چاہے کچھ پیچیدہ کیوں نہ ہو، ان کو آسان انداز میں انشاءاللہ پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ہمارے لیے جو ہے مفید بنائے، نافع بنائے، اور ہم سب کو اس سے فائدہ پہنچائے اور اس سلسلے کو تکمیل تک پہنچائے۔ یہ آج ہمارا پہلا پروگرام ہے، پہلی قسط ہے۔ ہم اللہ کا نام لے کر اس کو شروع کرتے ہیں، اور یہ سب جانتے ہیں کہ یہ کتاب انتہائی اہم اور مقبول کتابوں میں سے ہے، اور اس کے جو مصنف ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، ان کو خاتمۃ الحفاظ کہا جاتا ہے، یعنی حفاظ حدیث کا جو سلسلہ چلا آ رہا تھا، گویا کہ وہ اس کے خاتم ہیں۔ ان کے بعد ان کے پائے کا، ان کے درجے کا کوئی محدث پیدا نہیں ہوا۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں اور بڑی اہم کتابیں لکھی ہیں۔ خاص طور سے ان کی جو سب سے مشہور کتاب ہے وہ فتح الباری ہے، جو بخاری شریف کی شرح ہے، اور جس کے بارے میں تقریباً علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جب تک یہ کتاب نہیں لکھی گئی تھی تو بخاری کے جو تراجم ہیں ان کو، ان کی تفہیم اور ان کی شرح کرنا یہ امت کے کندھوں پر قرض تھا۔ لیکن جب یہ کتاب ابن حجر اسقلانی نے تصنیف کی تو لوگوں نے یہ گواہی دی اور اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ قرض امت کے ذمے سے ساقط ہو گیا۔ بہت اہم کتاب ہے، بخاری کی بالکل پہلے نمبر کی اور اول درجے کی یہ شرح ہے، تو جس کے مصنف اتنے عظیم الشان ہو اور جن کا اتنا مقام بلند ہو، تو ظاہر بات ہے ان کے قلم سے جو بھی کتابیں لکھی جائیں گی وہ اپنا مقام ضرور بنائیں گی۔ تو یہ جو کتاب ہے جو ہمارے سامنے ہے، یہ ایسے ہی مصنف کی ایک کتاب ہے جس کا بہت زیادہ اونچا مقام رہا ہے علماء کے درمیان، محدثین کے درمیان، اور جس کی تحریروں کو لوگ آج بھی سرمۂ چشم بناتے ہیں اور جن کی تحریروں سے استفادہ کرتے ہیں، اور حدیث کی کوئی بھی مجلس اور کوئی محفل غالباً ان کے تذکرے کے بغیر نہیں ہو پاتی ہے، ان کے ذکر کے بغیر کوئی محفل نہیں ہو پاتی ہے۔ تو یہ ان کا مقام ہے۔ تو اس کتاب کے بارے میں جیسا کہ ہم نے جانا کہ اصلاً تو یہ کتاب ایک مختصر کتاب تھی جو چند صفحات میں تھی، جس کا نام نخبۃ الفکر تھا۔ بعد میں اسی کی مصنف نے شرح کی اور ایک نئی ترتیب اور ایک نیا انداز انہوں نے اختیار کیا۔ انداز یہ اختیار کیا کہ اب اس سے پہلے یہ ہوتا تھا، اور آج بھی عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی متن ہوتا ہے اور اس کی شرح لکھی جاتی ہے تو متن کی عبارت کو الگ اور شرح کی عبارت کو الگ رکھا جاتا ہے۔ لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں یہ انوکھا انداز اپنایا کہ انہوں نے شرح کے الفاظ کو، شرح کی عبارتوں کو متن کے ساتھ اس طرح بالکل ضم کر دیا کہ اگر کوئی شخص اس کو پڑھے تو یہ کہہ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا کہ متن کا حصہ کون سا ہے اور شرح کا حصہ کون سا ہے۔ وہ تو یہ ہے کہ جو کتابیں چھاپی جاتی ہیں تو اس میں ناشر یہ کرتے ہیں کہ جو متن کی عبارت ہوتی ہے اس کو انڈر لائن کر دیتے ہیں، خط کشید کر دیتے ہیں، جس سے یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ یہ متن کی عبارت ہے۔ ورنہ اگر اس کو خط کشید نہ کیا جائے تو یہ پہچانا نہیں جا سکتا ہے کہ متن کون سا ہے اور شرح کون سی ہے۔ تو یہ بالکل ایک نیا اور انوکھا ان کا انداز تھا۔ اس سے پہلے غالباً اس طرح کی کوئی شرح نہیں لکھی گئی جس میں متن کی اور شرح کی عبارت کو اس طرح ضم کر دیا گیا ہو، چونکہ یہ تھوڑا مشکل کام بھی ہے۔ اس میں جب شرح کی عبارت آپ لکھیں گے تو اس کو متن کی عبارت سے اس طرح ملانا ہوتا ہے کہ اس میں
فاعل اور مفعول اور حال اور تمیز اور موصوف اور صفت، اس طرح کی جو ترکیبیں ہوتی ہیں نحو کے اندر ان کو بھی برقرار رکھنا ہوتا ہے. متن کی عبارت ہے، اس میں آپ شرح کی عبارت جوڑ رہے ہیں تو یہ تمام پہلو آپ کو ملحوظ رکھنے ہوتے ہیں کہ متن کی عبارت کے بعد جو شرح کی عبارت آ رہی ہے وہ نحوی ترکیب کے اعتبار سے درست بیٹھے، فاعل بنے، مفعول بنے، مبتدا کی خبر بنے، حال بنے. تو یہ مشکل کام ظاہر سی بات ہے کہ آپ ایک پرانی عبارت کو نئی عبارت سے اس طرح جوڑ دیں کہ اس میں تمام قواعد کی بھی رعایت کی جائے. تو بہرحال یہ بڑا انوکھا انداز تھا اور اسی انداز پر انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. تو بہت اہم کتاب ہے. ہم انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں اس کا سلسلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الشیخ الامام العالم العامل الحافظ وحید دہرہ واوانہ وفرید عصرہ وزمانہ شہاب الملة والدین ابو الفضل احمد بن علی العسقلانی الشہیر بابن حجر اثابہ اللہ الجنہ بفضلہ وکرمہ. یہ جو عبارت ہے یہ ظاہر بات ہے مصنف کی خود کی عبارت نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی بھی مصنف بذوق خود اس طرح کے القاب جو ہے نہیں بیان کر سکتا اپنے بارے میں. تو یہ عبارت پھر کس کی ہے؟ دراصل یہ عبارت ان کے کسی شاگرد کی ہے، ان کے کسی معتقد کی ہے. اس لیے کہ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ استاذ اپنی جو ان کے پاس کتاب ہوتی تھی، اپنا جو نسخہ ہوتا تھا اس سے اپنے طلبا کو پڑھایا کرتے تھے. تو طلبا ان کے نسخوں سے ہی جو ہے کتابت اور تحریر کرتے رہتے تھے. استاذ کے نسخے کو سامنے رکھ کر وہ اپنا نیا نسخہ تیار کرتے تھے. بالکل شروع میں اپنے استاذ کے بارے میں انہوں نے عقیدت کے یہ کلمات جو ہے لکھ دی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کلمات صرف عقیدت کے نہیں ہیں بلکہ بالکل مبنی پر محل ہیں اور بالکل حق ہیں، اور مصنف کتاب ان کلمات کے بالکل مصداق ہیں. تو بہرحال یہ کتاب، یہ عبارت کے جو الفاظ ہیں یہ خود مصنف کے نہیں ہیں، ان کے کسی شاگرد کے ہیں. قال الشیخ الامام العالم العامل. شیخ امام فرماتے ہیں. شیخ کے اصل معنی تو بوڑھے اور بزرگ کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ جو شخص اپنے فن میں کامل ہو اس کو شیخ کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے امام کا مطلب بھی وہ ہوتا ہے جس کی کسی فن میں ابتدا کی جائے. تو حافظ ابن حجر اصول حدیث میں، فن حدیث میں ظاہر بات ہے امامت کے درجے پر فائز تھے، اس میں کوئی ایسی شک و شبہ والی بات نہیں ہے. تو شیخ امام العالم العامل. عالم سب جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں. عامل سے مراد یہ ہے کہ وہ بعمل بھی ہو، نرا عالم نہ ہو جس نے علم تو بہت سا حاصل کر لیا ہو لیکن عمل نہ کرتا ہو، بلکہ ایسا عالم ہو جو عالم بعمل ہو. تو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ عالم بعمل تھے. الحافظ، اور وہ حافظ بھی تھے. حافظ سے مراد حافظ حدیث. یہ محدثین کی ایک اصطلاح ہے، اور جو محدثین ہوتے تھے ان کے مختلف مراتب ہوتے تھے. ان مراتب کے اعتبار سے ان کے لیے الگ الگ القاب اور الگ الگ الفاظ استعمال کرتے تھے. کسی کے لیے جو ہے حاکم کا لفظ استعمال کرتے تھے، کسی کے لیے محدث کا لفظ استعمال کرتے تھے. اس طرح کے مختلف الفاظ جو ہے وہ محدثین کے مراتب کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے. لیکن یہ سب اصطلاحات اس زمانے کی ہے جب حدیث کے جو ماہرین ہوتے تھے ان میں یہ صلاحیت تھی کہ لاکھوں حدیث ان کو یاد ہوتی تھی، تو اس اعتبار سے ان کے مراتب بیان کیے گئے تھے. اب آج کل کا جو دور ہے وہ اس میں ظاہر بات ہے لاکھوں حدیثیں تو کسی کو یاد نہیں ہوتی ہیں. تو حافظ کی جو اصل تعریف کی جاتی ہے وہ یہی کی جاتی ہے کہ جس کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہو. لیکن آج کل تو غالباً شاید کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہو، الا ماشاء اللہ. تو اس لیے آج کل کے اعتبار سے حافظ کی تعریف بھی الگ ہے اور حافظ کا مصداق بھی الگ ہے. عموماً ان لوگوں کو آج کل حافظ کہا جا سکتا ہے جو یہ پہچان لیتے ہو کہ کون سی حدیث صحیح میں آئی ہے اور کون سی حدیث جو ہے وہ غیر صحیح میں آئی ہے. اور اسی طرح جن کو جو ہے ایک بڑی تعداد کی حدیثوں کی ایک بڑی تعداد کے معانی اور مفہوم اور ان کا جو مطلب ہے اس سے وہ واقفیت رکھتے ہو. یعنی گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث اور فن حدیث میں جو گہرائی و گہرائی رکھتے ہو ان کو آج کل حافظ حدیث کہا جا سکتا ہے. اس کے بعد فرمایا وحید دہری و اوانی. دہر کے معنی زمانہ اور اوان کے معنی بھی زمانہ. وحید معنی یکتا اور اکیلا اور منفرد. ایسی وفرید و عصری و زمانی. اصل کے معنی بھی زمانہ اور زمانہ تو ہے زمانہ. اور فرید کے معنی منفرد، بے مثال، بے نظیر، یکتا. تو فرماتے ہیں کہ اپنے زمانے کے منفرد اور بے مثال و فرید و عصری و زمانی، اور اپنے وقت کے یکتا روزگار، بے نظیر. دو تعبیریں ہیں، دونوں کا مطلب تقریباً ایک ہی. ایسی تعبیریں یا تو تاکید کے لیے بولی جاتی ہیں کیونکہ ابن حجر اپنے زمانے میں بالکل منفرد تھے، یکتا تھے اور گویا کہ بے مثال اور بے نظیر شخصیت کے مالک تھے. تو دونوں تعبیروں سے ایک ہی معنی مراد ہے، ایک ہی مفہوم مراد ہے، لیکن تاکید کے لیے عام طور پر ایسا بول دیا جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ کہ پہلی تعبیر میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے علاقے اور اپنے شہر میں بے نظیر تھے اور یکتا تھے، اور دوسری والی تعبیر میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ پوری دنیا میں بے نظیر اور یکتا تھے.
شہاب الملت والدین، شہاب ستارے کو بولتے ہیں، وہ دین و ملت کا ستارہ تھے. دین و ملت کو ان کے ذریعے روشنی حاصل ہوئی، ملت نے ان سے رہنمائی حاصل کی، جیسا کہ ستاروں کے ذریعے روشنی حاصل کی جاتی ہے. ابو الفضل یہ ان کی کنیت ہے. احمد بن علی العسقلانی، اسقلانی یہ شہر اسقلان کی طرف نسبت ہے. یہ شہر ملک شام کے ساحل پر واقع تھا، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج کل جو ہے یہاں کوئی آبادی وغیرہ نہیں ہے، یہ بالکل ویران پڑا ہوا. الشہید بن حجر، یہ ابن حجر جو ہے مصنف کا لقب ہے. الشہید کے معنی معروف، مشہور، یعنی جو ابن حجر کے نام سے معروف و مشہور ہے، تو یہ ان کا لقب ہے. یہ لقب کیسے پڑا اور کیا اس کا مصداق اور کیا اس کا مطلب ہے؟ تو کہا جاتا ہے کہ حجر جو ہے ان کے پرداداؤں میں، ان کے بزرگوں میں کوئی شخص گزرے ہیں، انہی کی وجہ سے ان کو ابن حجر کہا جاتا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حجر سے مراد اس جگہ دولت ہے، دولت سے کنایا ہے، کیونکہ جو بہت ساری جو دھاتیں ہوتی ہیں وہ بہت قیمتی دھاتیں ہیں، ہیرے موتی کی قبیل کی دھاتیں، وہ پتھر کی بنی ہوتی ہیں، تو پتھر مول کر دولت مراد ہے. چونکہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح علمی دولت اور اخروی دولت سے نوازا تھا اور دینی علوم کی دولت سے نوازا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت سے اور پیسہ اور سونا چاندی سے بھی نوازا تھا. اس اعتبار سے ان کو ابن حجر کہا جاتا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابن حجر سے مراد یہ ہے کہ پتھر کی لکیر کے لیے وہ گئی تعبیر استعمال کی گئی ہے، پتھر کے بیٹے. جیسے پتھر اپنی جگہ پر بالکل مضبوط ہوتا ہے اور وہ اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں ہے، ایسے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف ہوتا تھا، ان کی جو بات ہوتی تھی، وہ ایک پتھر کی لکیر ہوتی تھی، وہ آسانی کے ساتھ اس پر سے ہٹتے نہیں تھے. چونکہ انسان جب اپنے موقف کو بہت گہرائی کے ساتھ اس نے اختیار کیا ہوتا ہے اور اس کو بہت اچھی طرح اس نے ہضم کیا ہوتا ہے اور تمام پہلو اس کی نظر میں ہوتے ہیں، اس کا علم بہت گہرا ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنے موقف پر جمع ہوا بھی ہوتا ہے. وہ ڈھل بھل سا نہیں ہوتا ہے کہ کبھی ایک موقف اختیار کیا اور کبھی دوسرا موقف اختیار کیا. تو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ وہ ایک پتھر کی لکیر تھے کہ جو بات انہوں نے کہہ دی عام طور پر وہ درست بیٹھتی. اذابہ اللہ الجنۃ بفضلہ وکرمہ، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے. تو یہ دعائیہ جملہ ہے جو ان کے شاگرد نے اپنے استاذ کے لیے اختیار کیا ہے. تو یہ اس شاگرد کی یا اس معتقد کی عبارت تھی جس نے اس کتاب کو لکھا تھا، تحریر کیا تھا. اب آگے مصنف کی عبارت شروع ہو رہی ہے. پہلے خطبۃ الکتاب ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر کتاب کا مقدمہ ہے. فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واکبرہ تکبیرا واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ علی سیدنا محمد الذي ارسلہ الى الناس کافہ بشیرا ونذیرا وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. پرانی کتابوں میں آپ دیکھیں گے، پرانی شروحات میں بھی بحث ملتی ہے کہ بھئی مصنف نے اپنی کتاب کو بسم اللہ سے شروع کیا یا حمد سے شروع کیا یا کیوں نہیں شروع کیا وغیرہ وغیرہ. لیکن ظاہر بات ہے یہ لاتعیل بحثیں ہیں اور بہت زیادہ کوئی ایسی کارآمد بحثیں نہیں، اس لیے تو ہم ان کو جو ہے ان سے صرف نظر کرتے ہیں، ان کو چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں. یہ خطبہ ہے. عموماً جو ہے کتاب کے شروع میں خطبہ لکھا جاتا ہے، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ہم تقریر کے شروع میں بھی اور کتاب لکھنے کے شروع میں بھی جو ہے یہ خطبہ پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں. اور یہ حدیث میں اس کی ترغیب دلائی گئی ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے. حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کام بھی اللہ کا نام لے کر نہ شروع کیا جائے فهو ابتر، یا بعض روایت میں آتا فهو اقطع، وہ ادھورا ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے اور اس میں اللہ کی طرف سے برکت نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے مصنف نے جو ہے اپنی کتاب کے شروع میں بھی الحمد سے اس کو شروع کیا ہے اور اللہ کی تعریف بیان کی، اللہ کا نام لے کر شروع کیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں جو ہمیشہ سے ہے، جو عالم ہے، قدیر ہے، حی ہے، زندہ ہے، قیوم اور سب کو تھامے ہوئے ہے، سمیعا بصیرا سننے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے، سب کچھ. واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، پارٹنر نہیں ہے. واکبرہ تکبیرا، اور میں اس کی خوب بڑائی بیان کرتا ہوں. واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد، اور اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے، درود نازل فرمائے، عنایت نازل فرمائے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو کہ اس نے تمام انسانوں کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا. وعلی آلہ وصحبہ،
اور اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل و اولاد پر اور آپ کے صحابہ پر وسلم تسلیما کثیرا، اور اللہ تعالیٰ ان سب پر خوب خوب سلام نازل فرمائے۔ تو یہ خطبے کی عبارت ہے۔ اس کے بعد مصنف نے مقدمہ لکھا ہے۔ پہلے زمانے میں بھی مقدمے لکھے جاتے تھے لیکن بہت مختصراً، آج کل جو کتابیں چھپتی ہیں اس میں تو عرض ناشر الگ ہوتا ہے، پھر تقریریں لکھوائی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد مصنف کا مقدمہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن پہلے زمانے میں تقریر وغیرہ یا عرض و ناشر وغیرہ نہیں ہوتا تھا، چونکہ پہلے اس طرح کا جو ہے اس طرح کی کتابیں چھپتی نہیں تھی اور اس طرح سے کتابیں تیار بھی نہیں ہوتی تھی۔ البتہ پہلے خطبہ اور مقدمہ ہوتا تھا، لیکن وہ بھی مقدمہ اصل کتاب سے علیحدہ نہیں ہوتا تھا۔ ایسا نہیں کہ اس کو الگ صفحے میں رکھا جائے، بلکہ جب مصنف لکھنا شروع کرتے تھے تو بس ایک طرف سے وہ لکھنا شروع کر دیا کرتے تھے، اسی میں خطبۃ الکتاب، اس میں مقدمۃ الکتاب اور اسی میں سب کچھ ہوتا تھا۔ بہرحال تو یہ مقدمۃ الکتاب ہے۔ اس مقدمے میں مصنف نے اصول حدیث کی جو اہم کتابیں ہیں ان کا وہ ایک ذکر کیا ہے اور اس فن کے ارتقاء کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کس طرح یہ فن جو ہے آگے بڑھتا رہا اور کس کس طرح کی اس میں کتابیں لکھی جاتی رہیں، کون سی معروف اور نمایاں کتابیں ہیں، ان کا اس میں ذکر کیا ہے۔ اور گویا کہ یہ بتایا کہ میں نے جو یہ کتاب لکھی ہے اس کتاب کو لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، جبکہ مجھ سے پہلے جو ہے اچھی خاصی کتابیں اس موضوع پر لکھی جا چکی تھیں، تو آخرکار میں نے کیوں یہ کتاب لکھی۔ اور یہ ہر مصنف کا فرض بنتا ہے کہ جب وہ کتاب لکھے تو پہلے بتائے کہ میری اس کتاب کی اہمیت کیا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے اور کیوں اس کو لکھنے کی ضرورت پیش آئی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ آج کا چونکہ ہمارا پہلا پروگرام ہے، اس میں ہم صرف تعارفی گفتگو کرنا چاہ رہے تھے۔ آئندہ جو ہمارا دوسرا پروگرام ہوگا، دوسری قسط ہوگی، اس میں اللہ نے چاہا تو مقدمۃ الکتاب کے بارے میں ہم کچھ گزارشات رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سلسلے کو مکمل فرمائے اور اس کو ہم سب کے لیے مفید و نافع بنائے اور مصنف کو اور تمام خدام دین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔